تمہارے جو دینی فرزند ہے اس دینی فرزند کے ہر دور میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے تمہارا نام کو روشن کرے گا ہر دور میں، کہ حضرت سرکار عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر 16ویں پشت تک کہ ہر دور میں کئی بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے اور آپ نے علم دین کو عام سے عام کرتے چلے گئے۔ جب 16ویں پشت سرکار سیدنا سید محمد محدث اعظم ہند مدینے سے اس لیے جا رہا ہوں کہ دین کا کچھ کام کرنا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے میرے معزز سامعین باوقار کہ آپ کے نسل میں ایک شہزادہ پیدا ہوتا ہے جس کو آج زمانہ سید محمد مدنی میاں کہتے ہیں۔ عارف نعمانی صاحب، سید عارف نعمانی صاحب کہتے ہیں فقہ کے ماہر، جان تفسیر و حدیث ہے حضرت مدنی میاں۔ میرے معزز سامعین باوقار، کون حضرت سرکار سیدنا مدنی میاں دامت برکاتہ العالیہ، جن کی یاد میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جن کے چہرے کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ کرا دیتا ہے۔ میرے معزز سامعین باوقار، سورج وہ ہے کہ جس کو دیکھے تو دن کی ابتدا کا حصہ معلوم ہو جائے، ہاں دن نکلا ہوا ہے۔ اللہ والا وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھے تو معلوم ہو کہ اللہ کی یاد ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ سرکار سیدنا مدنی میاں دامت برکاتہ العالیہ کا وہ خوبصورت چہرہ، جس چہرے کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بندے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر بندگی ہونی چاہیے، ہمارے اندر بندگی ہونی چاہیے۔ میرے معزز سامعین باوقار، سرکار سیدنا مدنی میاں دامت برکاتہ العالیہ ایک ایسی ذات ہے، 2-3 جملے بول کر میں اپنی جگہ کو لے رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ سرکار سیدنا مدنی میاں جو جان تفسیر ہے اور حدیث کے ماہر ہیں، جب وہ خطابت کی دنیا پر بیٹھتے تو یوں محسوس ہوتا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرتو ہیں، اور جب رشد و ہدایت کے میدان میں آتے تو یوں محسوس ہوتا کہ حجت الاسلام امام غزالی ہیں میرے معزز، اور جب شعر و سخن کی دنیا میں آتے تو یوں معلوم ہوتا کہ یہ تو امام احمد رضا کی تصویر ہے۔ سامعین باوقار، اسی لیے تو اب جو عنقریب میں بزرگ شخصیت آ رہی ہے، تاج السنہ حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ توصیف رضا صاحب، وہ سرکار مدنی میاں کے بارے میں بہت دن پہلے انہوں نے یوں کہا کہ آپ جب سب سے پہلے برطانیہ کی سرزمین پر رونما ہوئے اور سارے اشرفی برادران کی طرف سے ایک مسجد کے قیام کے عمل کا معاملہ جب آیا تو سارے لوگ جو ہے مدنی میاں دامت برکاتہ العالیہ سے کہا سرکار ایک مسجد کی ضرورت ہے، تو آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ مسجد کی تعمیر فرمانے کے بعد توصیف رضا خان صاحب کہتے ہیں آپ نے اشرفی مسجد نہیں رکھا، مخدوم مسجد نہیں رکھا، بلکہ اس محبت ایک سرکار والا حضرت سے محبت کو نچھاور کرتے ہوئے اس مسجد کا نام آپ نے مسجد رضا رکھا۔ میرے معزز سامعین باوقار، سرکار سیدنا مدنی میاں دامت برکاتہ العالیہ ایک ایسے علم بردار ہے، ایک ایسے مرد خدا ہے، ایک ایسے مرد مجاہد ہے، آج ایک زمانہ ان کی اطاعت کرتا ہے، جن کے نام کو لینے کو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے، اور آج کہ آپ کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں سلسلہ اشرفی عام سے عام ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ایک لفظ بول کر میں اپنے جگہ کو لے لینا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ خواجہ بندر عباس یہ سدراز و بلند پرواز کہتے ہیں ہر انسان کے اندر 4 چیزیں پائی نہیں جاتی، 4 چیزیں پائی نہیں جاتی۔ الحمدللہ وہ 4 چیزیں میرے اندر موجود ہیں۔ بندر آواز کہتے ہیں، بندر آواز کہتے ہیں نیس کہا در جسم کے سدراز، جن کے بارے میں اورنگزیب عالمگیر نے کہا، وہ بندر آواز کہتے ہیں کہ 4 چیزیں کسی کے اندر پائی نہیں جاتی، وہ 4 چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ لوگوں نے کہا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے میں سجد ہوں، سجد ہوں، اس کے بعد پھر صوفی ہوں، اس کے بعد پھر سنی ہوں، ایک اور مرتبہ سنی ہوں۔ میرے معزز سامعین باوقار، 600 سال پہلے کا بھی یہی سبق کہ ہم سنی ہیں، اور آپ پیچھے چلے جائیں گے وقت ناکافی ہے، مگر مختصر
اختصار کے ساتھ کہ سرکار سیدی مرشدی قطبی جدی سیدنا امام زین العابدین کی بارگاہ میں پوچھا گیا کون آتے ہیں تو آپ نے کہا تھا برجستہ مسلک اہل سنت حق، مسلک اہل سنت حق ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو سنی کا ہے تو کس کے پاس جائے؟ تو سیدی ملک زین العابدین نے کہا تھا کہ جس کے زبان پر زیادہ درود ہو. میرے معزز سامعین باوقار انہی کی اولاد میں ایک پھول کا نام ہے مدنی میاں. میرے معزز سامعین باوقار اب وہی چار چیزیں کسی کے اندر پائی نہیں جاتی. میں سید ہوں، صوفی ہوں، سنی ہوں، عالم ہوں. یہ چار چیزیں کہ بندہ نواز کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آج ہم ان چار چیزوں کے بارے میں غور کرتے ہیں. وہ چاروں چیزیں مدنی میاں کے سینے میں موجود ہیں. آپ سید بھی ہیں، زمانے میں کئی علماء ملیں گے، صوفی بھی ہوں گے مگر سید نہیں ہوں گے. مگر دیکھیے مدنی میاں سید بھی ہے، صوفی بھی ہے، سنی بھی ہے اور عالم بھی ہے. عالم نہیں عالم گر ہے، مفتی نہیں مفتی گر ہے. میرے معزز سامعین باوقار ایسے عظیم شخصیت کی یاد میں ہوئے آپ کا ایک قول میں بول کر اپنی جگہ کو لے لینا چاہتا ہوں جو کہ اس محفل کا عین سبب ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو تاریخ الدنیا بنو، تاریخ الدنیا بنو، تاریخ الدنیا مت بنو، دنیا میں رہ کر دنیا کو چھوڑو. وہ کیسے سرکار؟ تو آپ نے فرمایا تھا دنیا میں رہ کر اللہ کی یاد میں رہو. کہ دنیا میں رہ کر تم اللہ کی یاد میں رہو گے تم تاریخ الدنیا کہلاؤ. بہت بڑی بات ہے. دنیا کو چھوڑو، دنیا بس کیا ہے؟ دنیا بس دنیا میں رہ کر اللہ کی یاد میں ڈوبے رہو گے تو خود بخود جو لوگ کہیں گے صوفی ہو، اللہ والا ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں تو ہے، زمین پر تو ہے مگر لوگ کہہ رہے ہیں ارے سے دنیا سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے. رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. اپنے لمحات کو ایک یاد الہی میں مصروف رکھیے گا. اپنی اوقات کو ضائع مت کیجیے گا. زندگی مختصر، نفسانی خواہشات کو چھوڑ، نفس سے اللہ کا قدم قدم پر انسان کی ہدایت کے راستے پر لے جانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. بیان میں اندر قبائل بتائی. میرے معزز سامعین باوقار زندگی قریب سے قریب موت کے ہوتی چلے جا رہے ہیں. جوان جوان بچے چلے جا رہے ہیں. اپنی زندگی میں بزرگان دین نیک صالحین کی زندگی کی خوشبو ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے. تب جا کے ہماری زندگی حسین ہو جائے، ہماری زندگی تابلات ہو جائے، ہماری زندگی پھولوں جیسی ہو جائے. میرے معزز سامعین باوقار ہم آخر میں دعا گو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صحتیں، ہماری عمریں مدنی میاں کو عطا فرمائے. آج ہم اور آپ مل کر ایک ایسی شخصیت جو محتاج تعارف بالکل نہیں ہے، سارے عالم میں وجود کے مدنی میاں مقام ہے. وہ اپنی معرفت کے مطابق، اپنے الفاظ کی قدرت کے مطابق مدنی میاں کا حلیہ اور شان بیان کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. آپ کی شان کہہ کر ہم اپنا مرتبہ بڑھا سکتے ہیں. ان کی ذات ہماری شان بیان کرنے سے بلند ہو ایسے نہیں. تو انہی کا یوم ولادت 80 برتھ ڈے منانے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے. اب یوم ولادت ایک تاریخ، ایک دن. ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جمع ہو کر حضور مدنی میاں کا یوم ولادت منا رہے ہیں. یہ ہم سوچ رہے ہیں لیکن حقیقت سے بڑے وجہ سننے سے پہلے ایک مرتبہ آواز درود شریف کا نظرانہ پیش کریں.
کہ وہ نیکوکار لوگ ہیں جن کی محبت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈالے. آپ کا یہاں جمع ہونا صرف مدنی میاں کا تذکرہ کرنا ہے، وجود اس کے کوئی غرض نہیں ہے. کسی نے آپ کو فورس نہیں کیا میں تجھے کچھ دوں گا، تجھے کھانے کو ملے گا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور مدنی میاں کی محبت آپ کے دلوں میں ڈال دی، پھر آپ یہاں دوڑے چلے آئے. یہ عمل آپ کی طرف سے نہیں بلکہ خداوند قدوس کی طرف سے ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے محبوب کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. تمہارا یہاں آنا یہ تمہارا عمل نہیں بلکہ تمہارا یہاں آنا یہ پروردگار کی طرف سے توفیق ہے. وجہ قرآن جواب دیتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا. بے شک وہ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. زیادہ تمہید نہیں، اس جملوں سے یہ بات قرآن اور حدیث کی روشنی سے ثابت ہوتی ہے کہ مدنی میاں صرف عالم نہیں، مدنی میاں صرف مفسر نہیں، حضور شیخ الاسلام صرف ایک خطابت کرنے والی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ مدنی میاں حضور شیخ الاسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے متبع بندے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، ان کی یوم ولادت منانے کے لیے یہاں بھیجا. نیکوکار بندہ، جو خدا کا مقرب بندہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر جذبات ہوتی جس سے عوام میں یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے کہ ان کے اندر جو چیز ہے وہ دوسرے میں نہیں پائی جاتی. جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات، چاہے اس کی زبان ہو، چاہے اس کا ہاتھ ہو، چاہے اس کا پیر ہو، چاہے اس کے قلم کی تاثیر ہو، اس میں ایسی تاثیر عطا کرتا ہے کہ لوگ جب سنیں گے، جب پڑھیں گے، جب دیکھیں گے، ان کے طرف مائل ہو جائیں گے. ولی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی خوبی عطا فرماتا ہے کہ لوگ دیکھ کر لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس صفت کا نام کرامت ہے. لیکن میں یہاں حضور شیخ الاسلام کی کرامت بیان نہیں کروں گا، بلکہ کرامت سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے جو حضور مدنی میاں میں نہیں ساری دنیا میں ہے. وہ کیا ہے؟ میں کہوں کہ کرامت چھوٹی چیز ہے، اس سے ایک بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں رکھتا ہے، وہ ہے استقامت. ایک طرف کرامت، دوسری طرف استقامت. کرامت کیا ہے؟ آگ کو پانی بنانا، پانی کو آگ بنانا، مردے کو زندہ کرنا ایک کرامت ہے. لیکن کرامت استقامت کے سامنے چھوٹی ہے. کیسے؟ کرامت کا مطلب یہ کہ مردہ جو جان ڈال دے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہاں سنتے چلیں، کرامت سے مردے کے اندر جان ڈالی جا سکتی ہے، لیکن یہ عمل جادو سے نہیں کیا جا سکتا ہے. ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا، آگ کو کھا جانا، یہ جادو کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا ہے. لوگ دیکھیں کہ یہ جادو ہے یا کرامت. ایک ایسا ملک ہے جہاں
ہونا کافی نہیں، بلکہ انسان کے لیے کامیاب ہونے کے لیے صاحب کرامت کے ساتھ ساتھ استقامت والا ہونا ضروری ہے، جو شیخ الاسلام کے اندر بدرجہ عدم پایا جاتا ہے۔ اور دین کا فیصلہ، جب دین کا فیصلہ کرنے پر آتے ہیں تو اگر میں فیصل بن جاؤں اور فیصلہ کر دوں، میرے فیصلے سے اپنے دور ہو جائیں اور پرائے اپنے ہو جائیں، اس کی فکر حضور شیخ الاسلام کو کبھی بھی نہیں ہے۔ جب شریعت کا حکم بیان کرے، جب شریعت کا حکم بیان کرنا چاہتے تو دیکھتے سب سے پہلے شریعت مطہرہ کو سامنے، پھر شریعت کے مطابق یہ اعلان کرتے تھے کہ شریعت کا حکم یہ ہے، اس میں اپنے پرائے ہو جائے۔ حضور شیخ الاسلام کی اس کی فکر نہیں۔ کہنے کا مطلب غرض یہ کہ حضور شیخ الاسلام میں استقامت فی الدین بدرجہ عدم پایا جاتا ہے۔ پھر انسان عمومی طور پر 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ نمبر 1 بچپنا، نمبر 2 جوانی، نمبر 3 بڑھاپا۔ بچپنے کی کامیابی یہ ہے کہ بچے کے پیر مضبوط رہے۔ اگر بچپنے میں بچے کے پیر مضبوط نہ رہے تو وہ بچپنا لاغر مانا جاتا ہے، کمزور مانا جاتا ہے۔ ایسے ہی جوانی میں صرف پیر نہیں، پیروں کے ساتھ ساتھ بازو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر جوانی کے مرحلے میں آ گیا، پیر مضبوط ہے اور بازو مضبوط نہیں، تو جوانی سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخری مرحلہ بڑھاپا۔ بڑھاپے میں پیروں کی طاقت کوئی معنی نہیں، بازو کی طاقت معنی نہیں رکھتی، لیکن دماغ کی طاقت ضروری ہوتی ہے۔ وہ بوڑھے آدمی یا وہ بزرگ جس کا دماغ صحیح ہو، جس کی عقل پر ٹکرے ٹھکانے میں رہے، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ، سفید کو سفید، کالا کو کالا پہچان کر اعلان کرنے کی طاقت ہو، دین سمجھنے کی طاقت ہو، اس کا بڑھاپا کامیاب ہے۔ یہ فطری چیز ہے۔ تو معزز سامعین، حضور شیخ الاسلام کا حسن جنہوں نے دیکھا، انہوں نے یہ اعلان کیا، اس دور میں، اس علاقے میں حضور شیخ الاسلام جیسا ہم نے نہیں دیکھا۔ بچپن کامیاب، جوانی، حضور شیخ الاسلام کی جوانی کے چرچے کرتے کرتے بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن ان کی جوانی کی جو علامتیں ہیں، ان کی جوانی کی جو خوبیاں ہیں، وہ پوری بیان نہیں ہو پائی۔ اب آئیے حضور شیخ الاسلام کا وہ مرحلہ جس سے آپ گزر رہے ہیں، یہ بڑھاپا کہلاتا ہے۔ 87 ایئرس ڈیٹ آف برتھ 87۔ تو آج حضور شیخ الاسلام کی عقل کے بارے میں، حضور شیخ الاسلام کی دانائی کے بارے میں، حضور شیخ الاسلام کے ججمنٹ کے بارے میں، حضور شیخ الاسلام کے فکر کے بارے میں، حضور شیخ الاسلام کے سوچنے کے بارے میں بات کریں۔ آج 80 اور 60 سال اگر ہمارے اڑوس پڑوس یا ہمارے خاندان یا ہمارے گھر کوئی 80 کو 60 سال کا ہے یا 80 سال کا ہے، اب اس کی خرد کے بارے میں سوچیں۔ 6 سال پہلے، 10 سال پہلے، 3 دن پہلے کیا ہوا تھا، کس نے کیا کہا تھا، کون سی کتاب میں، کون سی
کر اپنے بہترین فلسفیانہ الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں، سننے والا یہ مسئلہ آج سے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن حضور شیخ الاسلام کی زبانی جب سنے گا اسے بھولے گا نہیں، بلکہ بتانے پر بھی قدرت حاصل معزز سامعین، حضور شیخ الاسلام کا یہ مرحلہ جس کو بڑھاپا کہا جا سکتا ہے، اس لیے حضور شیخ الاسلام کی عقل جیسے پہلے تھی آج بھی۔ اب عقل کی بات آئی ہے تو ایک بات سمجھتے ہیں، دیکھیے مدرسے میں جو طالب علم جاتے ہیں ان طلباء کا سمجھنے کی جو کیٹیگری ہوتی ہے، انٹیلیجنس جو ہوتی ہے ان کی، وہ برابر نہیں ہوتی، اس میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا مسئلہ جلدی سمجھتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ جلدی سمجھتا ہے۔ ایک مسئلہ جب درسگاہ میں استاد بتا دیتے ہیں تو سب کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتا، جو اعلیٰ فراست رکھتے ہیں، تفہیم بلند جس کی ہوتی ہے وہ اچھی طور سے سمجھ جاتا ہے اور بات نہیں سمجھ سکتے، تو بعد میں تفہیم جس کی بلند ہے اس کے پاس جا کر اور اسے حل کیا جاتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ دوران عالم علم کی بات ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام کا مزاج، حضور شیخ الاسلام کی فہم و فراست آج ایسی ہے کہ مسئلہ صرف سمجھنے تک نہیں، سمجھ کر اپنے اندر بٹھانے تک نہیں، بلکہ وہ لوگ جن کی سمجھ پوری نہیں ہے اور جن کی سمجھ پوری ہے، دونوں کو سمجھانے کی قدرت رکھنے والی فراست حضور شیخ الاسلام کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ معزز سامعین، حضور شیخ الاسلام کا تذکرہ کرنا یہ ان کا تذکرہ کرنا نہیں بلکہ ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک